اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے آخری سوال ہے کہ جس میں اس آیت کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیوں اس آیت کو ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت خطبۃ الحاجہ میں آنے والی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبۃ الحاجہ یعنی کہ ضرورت اپنی اللہ کے سامنے رکھنے سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ جمعہ کے خطبے وغیرہ کے اندر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور اسی طرح سے یہ سب چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں، ان میں 3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ نساء کی آیت اور یہ سورہ احزاب کی آیت۔ تو یہ تینوں آیتیں پڑھ کے اس کے بعد آدمی اپنی کوئی بھی حاجت اللہ کے سامنے رکھے۔ تو یہ اہل علم اس خطبے کو ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ضرورت پوری ہونے کا امکان اس خطبے کے بعد جب آدمی اپنی ضرورت رکھتا ہے تو اس کے پورے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تقریریں کرتے ہیں علماء، خطبہ دیتے ہیں تو اس میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، نکاح جب کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیز پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح سے علماء جو کتابیں لکھنے والے ہمارے اپنے اسلاف، ان کو آپ دیکھیں گے، ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تقریباً ہر کتاب کو اسی خطبۃ الحاجہ سے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کا آغاز ہوا آپ دیکھیں گے۔ تو یہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ میں اسے پڑھنے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ پھر یہ صاحب یہاں کچھ گرامر کی بات پوچھ رہے ہیں کہ سدیدہ یہ جو لفظ ہے تو اس کا روٹ ورڈ اور وہ کیا صیغہ ہے بتائیں مجھے۔ سدید اس کا روٹ ورڈ آپ کے پاس سین دال دال، یہی اس کے کیونکہ عربی زبان میں جو کلمہ کوئی بھی کلمہ ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو وہ کم سے کم اس کے 3 اصلی حروف ہوا کرتے ہیں، تو اصلی حروف یہی سین دال دال، یہ اس کے روٹ ورڈ اس کا ہوگا۔ اور صیغہ جہاں تک پوچھ رہے ہیں تو یہ صیغہ صفت مشبہ کا صیغہ کہلاتا ہے، فعیل کے وزن پر سدید صفت مشبہ ملک۔ باقی آپ کے پاس یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ سدیدہ کی تفصیل بھی بتائیں ملک۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جہاں سارے ایمان والوں کو یہ خطاب کر کے بتایا کہ اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وقولوا قولا سدیدا ملک۔ تو یہ زبان کی حفاظت پر ابھارنے والی ایک آیت ہے اس لیے کہ آدمی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان المرء لیتکلم بالکلمۃ لا یبالی لها بسخط من اللہ، یتکلم بالکلمۃ بسخط من اللہ لا یبالی لها یہوی بها فی النار، کہ کبھی کبھی بندہ اپنی زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے، اور وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم کے گڑھے تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ کئی ایسی حدیثیں ہیں جن کے اندر ہمیں زبان کی حفاظت پر، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں ابھار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وقولوا قولا سدیدا، کہ ہمیشہ درست باتیں کہا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتاتے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات ہے تو کرے ورنہ خاموش رہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، ایک چپ 100 بلائیں ٹالتی ہیں۔ بندہ جب اپنی زبان ایسے ہی بار بار ہر جگہ استعمال کرتے رہتا ہے تو پتہ نہیں کون کب اس کی کس بات سے ناراض ہوگا اور اس کے ساتھ کیا انتقامی کارروائی کرے گا، یہ نہیں معلوم۔ حضرت معاذ یا ابو ذر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب سوال کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی کیا ہم لوگ
ہماری اپنی زبان سے جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا کیا؟ تو اللہ کے نبی کیا بتاتے ہیں کہ اے ابو ذر یا معاذ، مجھے اس وقت راوی یاد نہیں ہے، تو صحابی سے خطاب کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی اکثر لوگ جن کو ان کے اپنے جو نا کیا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے کر پہنچانے والی چیز ان کی اپنی زبان کی کھیتی ہی ہے۔ لوگوں کو اوندے منہ ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں جو پھینکا جائے گا تو کس کی وجہ سے پھینکا جائے گا؟ صرف ان کے اپنے زبان سے انہوں نے جو کچھ بھی کمایا اسی کے بدلے۔ تو اس طرح سے ہماری اپنی زبان کی حفاظت پر ہمیں بہت زیادہ زور دیا گیا، اور میں عام طور پر جب خطبہ نکاح وغیرہ پڑھاتا ہوں تو اس وقت ہمیشہ نئے جوڑا یعنی جو نئے رشتے میں جڑنے والے جوڑے کو میں برابر یہ تاکید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اپنی زبان ہمیشہ جو ہے اس کو جو ہے کہ درست رکھنا۔ اسی لیے بڑے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بات بات سے ہی بگڑ جاتی ہے، یہ سب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات بس ہماری اپنی زبان سے پھسل جاتی ہے اور پتہ نہیں کتنوں کو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کیا جو نا حالات جو نا ہو جاتے ہیں، رشتے جو نا ختم ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک زبان سے نکلی ہوئی بات۔ تو اس طرح سے ہماری اپنی شریعت میں ہمیں اپنی زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ بھی جو نا اللہ تعالیٰ کا جو نا فرمان ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جو نا بالکل درست باتیں ہماری ہونی چاہیے، کسی کو بھی تکلیف۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اور اسی طرح سے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یہ ساری باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ہنسی مذاق میں کسی کو کوئی جو نا ہم لوگ عام طور پر اس کا ایک نام رکھ دیا، اس کا ایک نام رکھ دیا، اسی نام سے اس کو پکارتے کرتے ہیں، تو آدمی کبھی برداشت کرتا ہے اور کبھی ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ برے القاب کسی کو نہ دو، یہ سب جو نا ہم کو جو نا تعلیم دی گئی۔ تو یہ جو نا آیت اپنی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ درست بات اپنی زبان سے نکالیں، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تعلیم دی ہے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو آج آپ لوگوں کے سامنے آئے اور ان کے جوابات آپ نے سنے ہوں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں بالکل جو نا کہ اپنے دین کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو بھی یہاں پر جوابات دیے جاتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اپنی زبان میں حق میری اپنی زبان سے اگلوائے، اور جو درست بات ہے، صحیح بات ہے، بس وہی اللہ تعالیٰ میری اپنی زبان سے نکلوائے۔ اور جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہوں گی یا آئندہ بھی جو بھی ہیں، تو بہرحال اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ جو نا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اپنی غلطیوں کی بھی نشاندہی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ میری اپنی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو نا کیا ہمت دے، اور وہ مجھے آگے آ کر بتائے کہ ہاں صاحب آپ نے اس جواب میں یہ غلط جو نا بتایا ہے، تو انشاءاللہ ضرور اس میں غور کر کے اگر واقعی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی ضرور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔